ایمان پر اور اسلام پر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کی آیات اور احادیث کے ضمن میں ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کبھی کبھار ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ یہ اس وقت آتے ہیں کہ جب جس شخص پر اطلاق ہو رہا اور وہ شخصیت ان صفات کی حامل ہو کہ اس کی جو زبان پر ہے وہی اس کے دل پر ہے، اس کی زبان کا کلمہ اس کے دل پر اثر رکھتا ہے، تو تب اسے مسلمان کہہ دیا جائے یا مومن کہہ دیا جائے، مطلب ایک ہی ہوا کرتا۔ لیکن ابھی تک اس کا اسلام اس کے دل کی گہرائیوں اور اس کے دل پر غالب نہیں آیا ہے، تو اس وقت تک وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا، میں نے آیت بھی ذکر کی تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ یہ بدو لوگ آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے کر آئے، جبکہ ایمان تو ان کے دل میں ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کچھ اور ہے اور اسلام کچھ اور ہے۔ پھر اسلام اور ایمان کا ایک فرق ہم نے پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ اسلام قانونی اعتبار سے انسان کو ڈھال عطا کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا تو باعتبار مسلمان اسے جو جو فوائد، جو جو نتائج، جو جو ثمرات دین نے اسے عطا کیے ہیں، قانونی اعتبار سے اسے وہ نصیب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو کہا کہ اس کے زبان سے جاری ہونے والے کلمے کا اعتبار کرتے ہوئے اسے مسلمان بھی مانا جائے گا، اور پھر بطور مسلمان اس کی رعایت بھی کی جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید نے جب ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ اگرچہ اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے ہی کلمہ کیوں نہ پڑھا ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا کہ اس نے زبان سے پڑھا یا دل سے پڑھا؟ اور اگر یہی کلمہ کل آ کر عرض کر دے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ سفارش پیش کر دے کہ میرے زبان پر جاری ہونے کے بعد بھی اسے قتل کیا گیا، تو اس وقت کیا جواب دیا جائے گا؟ تو قانونی اعتبار سے تو وہ صاحب اسلام بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان تو کہلائے گا لیکن مومن کہلانے میں اس کا تردد ہوگا۔ پھر اسی طرح سے وہ آیت مبارکہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ مجاہدین جب نکلتے ہیں تو گرد و پیش کے لوگ آ کر اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اپنا اسلام سامنے لاتے ہیں کہ ہم بھی اسلام لے آئے ہیں، اگرچہ مجاہدین اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جاہ و جلال اور ہماری طاقت کو دیکھ کر ہم سے مرعوب ہو کر یہ کلمات پڑھ رہے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ان کے اس اسلام کو جو آ کر پیش کر رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ تو پھر ایمان کی حقیقتیں پھر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ مومن کیا ہے، اس مومن کی حلاوت کب نصیب ہوتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جب صحابی سے یہ سوال کیا گیا کہ صبح کیسی کی ہے، کیف اصبحت یا حارث، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے سچے اور پکے مومن ہونے کی حیثیت سے صبح کی ہے۔ تو حضور نے اس کے جواب میں جو فرمایا انظر ما تقول، وہ اسی جانب اشارہ ہے کہ صحیح بتاؤ جو تمہاری زبان سے جاری ہے، غور کر لو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مومن ہو، اور پھر ساتھ فرمایا کہ ہر شیعہ کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی تھے، مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم لیتے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جب کہا کہ میں مومن ہوں تو حضور نے فرمایا کہ غور کر لو کہ تم مومن ہو، ہر شے کی حقیقت ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیچھے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہے، لیکن ساتھ جب ایمان کی بات آئی تو حضور اس پر بھی غور اور فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس پر مزید سوال کر رہے ہیں کہ اس ایمان کی حقیقت کیا، اور یہ سوال مجھ سے یا آپ سے نہیں ہو رہا، یہ سوال اس سے ہو رہا ہے
کہ صحابہ کے بعد سب سے عظیم جماعت کے وہ فرد ہیں جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو ظاہری عبادات ہیں ان ظاہری عبادات کا اطلاق اسلام پر ہوتا ہے، جو اعتقادات ہیں، جو نظریات اور تصورات ہیں جو دل میں پوشیدہ اور پنہاں ہوتے ہیں، ان کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ تو ہم نے پھر یہ بھی تفریق کی کہ جو ظاہری اعمال ہیں وہ اسلام کے ہیں، جیسے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، ساتھ فرمایا کہ نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا۔ تو ان تمام امور کا ہمارے اعضاء، جسم کے اعضاء سے اس کا صدور ہے۔ اور پھر اگر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یہی تھا ان تؤمن باللہ، کہ تم دل کی گہرائیوں سے اس بات کو قبول کرو۔ کس بات کو قبول کرو؟ اللہ کے ملائکہ کے بارے میں جو نظریات عقائد ہیں انہیں قبول کرو۔ ملائکہ، رسل، قیامت کا دن، اچھی اور بری تقدیر، ان ساری چیزوں کا ماننا ایمان ہے۔ تو یہ فرق بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ سارا خلاصہ میں نے گزشتہ دو جمعوں کی تقریر کا آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ اگلی بات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اگلا سوال تھا احسان، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ جبریل امین دریافت کر رہے ہیں مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس جواب پر آنے سے پہلے ہمیں ذرا لغوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے سمجھنا ہے کہ احسان کہتے کسے۔ دیکھیے لفظ احسان جو ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ ہا، سین اور نون ہے، حسن۔ اور اب یہ جان لیجیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے کہ عربی کا کوئی بھی لفظ کہ جس کا روٹ ورڈ ہا، سین اور نون ہو، یعنی حسن سے جو بھی لفظ بنے گا اس لفظ میں حسن میں پوشیدہ جو معنی ہیں وہ اس میں پائے جائیں گے۔ جیسا کہ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا، حسن یحسن حسنا۔ تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اب اس لفظ حسن سے جو لفظ بھی بنے گا اس میں ایک خوبصورتی ہوگی، اس میں ایک رعنائی ہوگی، اس میں ایک رمق ہوگی، اس میں ایک جاویدانی ہوگی، اس میں ایک کشش ہوگی۔ اور جس لفظ میں یہ حسن کا مادہ پایا جائے وہ پھر دوسرے امور سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کی بات ہم یوں کرتے ہیں کہ حسن یحسن، حسین ہونا، خوبصورت ہونا، تو اسی سے احسان بنتا ہے۔ احسن یحسن احسان، تو جب حسن یحسن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا یا حسین ہونا، اور جب یہ احسن یحسن احسان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو حسین بنانا، کسی شے کو خوبصورت بنانا۔ تو جب ہم احسان کا معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ احسان اس عمل کو کہا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے کسی شے میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، کسی شے کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مصرع پڑھا جاتا ہے، حسنت جمیع خصالہ، کہ ان کی جملہ خصائل کو اللہ رب العزت نے حسین بنایا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے اگر ہم لفظی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس کا ایک اور معنی نظر آتا ہے جو حسن سلوک اور بھلائی کے معنی میں۔ اس میں بھی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جب اس میں حسن پیدا ہو گیا تو وہ خود بخود احسان ہو گیا۔ ورنہ رویے تو عمومی طور پر ہمارے سامنے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک رویے کو اور ہر ایک سلوک کو ہم حسن سلوک نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ سورہ قصص میں جب قارون کے بارے میں یہ کہا گیا، قارون کی قوم نے اسے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تو بھی بھلائی کر، تو بھی رویہ حسین رکھ، کما احسن اللہ الیک، تیرا رویہ، تیرا برتاؤ اور تیرا سلوک
حسین ہونا چاہیے، بھلائی والا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ کہ جیسا حسین رویہ اور جیسا بھلائی کا رویہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا، اب جیسے تیرے رب نے تیرے ساتھ رویہ رکھا ہے، اب وہی رویہ تو اپنی رعایا کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ رکھ۔ تو اب احسان کے دو معنی ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ کسی شے کو حسین بنانا، کسی شے کو خوبصورت بنانا، اور دوسرا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اور حسن سلوک کرنا۔ اور یہ دونوں معنی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جہاں بھی حسن کا مادہ موجود ہوگا، جس لفظ میں بھی، اس میں خوبصورتی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے والدین کے جو احکامات ذکر فرمائے تو اس میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اب یہ لفظ احسانہ ہے، حسن سے بنا ہے اور احسان ہے، تو والدین کے ساتھ سلوک کرو۔ کیسا؟ حسین سلوک کرو۔ کیسا رویہ؟ کہ جس میں خوبصورتی ہو، جس میں رعنائی ہو، جس میں جاذبیت اور جس میں کشش ہو، اور جس رویے میں اور جس سلوک میں جدائی ہو، دیگر رویوں کے مقابلے میں وہ ممتاز اور عرفہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایسے ہے کہ اگر دنیا کا کوئی فرد آپ کو کسی کام کے کرنے کو کہے تو آپ اس کام کو جو سر انجام دیں گے اس کا انداز مختلف ہوگا، اور وہی کام اگر والدین کرنے کو کہیں تو پھر اس میں انداز مختلف ہوگا۔ ندیم صاحب اگر یہ کہیں کہ جناب مجھے پانی لا کر دو، تو کوئی بھی طالب علم یا کوئی بھی یہاں سے نوجوان اٹھ کر انہیں پانی لا کر دے۔ لیکن اگر کوئی والد یہ کہے کہ مجھے پانی لا کر دو، اور جیسے عام فرد کے کہنے پر آپ نے پانی لا کر اسے دیا، تو یہ حکم کی تعمیل تو ہوگی، لیکن وہ رویہ عمومی ہے کہ کسی کام کا کہا گیا اور کر لیا گیا۔ لیکن فرمایا کہ اگر ماں باپ کی جانب سے کوئی حکم دیا گیا، والدین کی جانب سے کوئی حکم دیا گیا، تو اب پھر اس حکم کی تعمیل میں وہ عمومی رویہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایسا حسن پیدا کیا جائے جو بتائے کہ حکم دینے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ حکم دینے والا اس کا والد یا اس کی والدہ ہے۔ کسی اور نے پانی مانگا تو آ کر پیش کر دیا، لیکن کہا جب ماں باپ مانگیں گے تو نہ صرف پانی پیش کیا جائے گا بلکہ ان کے سامنے بچھ جایا جائے گا اور ان سے مزید پوچھا جائے گا، مزید خدمت کی کوئی امید مجھ سے ہو تو حکم کریں، میں آپ کے ساتھ اس رویے کو بھی اختیار کرنے کی کوشش اور صحیح کروں۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ جو رویہ اور جو طریقہ اختیار کیا جائے گا، وہ رویہ اور وہ طریقہ اور وہ سلوک حسن کے ساتھ ہوگا، بھلائی کے ساتھ ہوگا اور خوبصورتی کے ساتھ ہوگا، کہ ان تمام رویوں میں خوبصورتی کا عنصر بدرجہ کمال موجود ہونا چاہیے۔ اب جب ہم نے یہ احسان کو ان تمام اعتبارات سے دیکھ لیا، تو اب ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس احسان کے بارے میں کیا بات ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ کیوں نہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، جس شخص نے اسلام قبول کر لیا اور جس شخص نے تسلیم کر لیا اللہ رب العزت کی خاطر، اور دوسرے لفظوں میں کہ کیوں نہیں کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اور جیسے جیسے اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا اس حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا کہ بس اب میں اپنے رب کی تابعداری میں ہوں، میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کا تعلق اس کا تعلق قرآن کے اس جز کا تعلق اسلام کے ساتھ، اسلم وجہہ للہ، اسلام پیدا کیا، تسلیم کیا، اور وہ تسلیم بھی محض اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا، اور ساتھ فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، اور پھر اس اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محسن بھی ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ جب محسن کہلایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ نہ صرف اسلام قبول کر کے آیا، بلکہ اس نے اپنے اسلام میں اور اپنے سر تسلیم خم میں
اس خوبصورتی کو پیدا کیا کہ جو خوبصورتی کا پیدا کرنا اور اس احسان کے نتیجہ میں جو حسن و جمال اپنے اس عمل میں اس نے پیدا کرنا تھا، فرمایا کہ وہ نہ صرف اسلام کو قبول کرنے والا ہے بلکہ وہ محسن بھی ہے۔ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اسے اب دنیا کا بھی کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی قیامت میں غمگین ہوگا۔ اب یہاں لفظ محسن آ گیا یعنی احسان، اور پھر اس کے بعد آپ ساتھ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا جو اجر ذکر فرمایا وہ اجر یہ ہے کہ دنیا کا سارا خوف اس کی ذہن سے، اس کے دل سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور آخرت کا کوئی بھی غم اسے نہیں رہتا بلکہ اسے اطمینان قلبی عطا کر دی جاتی ہے۔ ایک طرف آپ اسے رکھیں اور دوسری طرف اولیاء کی علامات، اللہ نے اپنے دوستوں کی جو علامات ذکر فرمائیں تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ تحقیق سن لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کی غمگینی انہیں میسر ہوگی۔ فرمایا کہ جیسے اللہ کے دوست ہیں وہی لوگ تو حقیقی طور پر احسان والے ہیں، یعنی وہی محسنین ہیں، اور جو محسن ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اسلام اور ایمان، اسلام زبان پر جاری ہوتا ہے، ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، اور احسان اس اسلام اور ایمان کو دل کی گہرائیوں میں داخل کرتا ہے، اور جب وہ دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے تو فرمایا کہ پھر دنیا اور آخرت کا خوف اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے اپنی دوستی اور اپنے قرب کا مقام عطا کر دیتا۔ یہ ہے وہ احسان جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ذکر کر رہا ہے۔ اسلام کا قبول کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن وہو محسن واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کر کے اسی جانب اشارہ کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کو ملایا نہ جائے۔ عمل تو ہر ایک کے پاس ہوگا مگر وہ محسن نہیں ہوگا، عمل ہر ایک کے پاس ہوگا، مومن نہیں ہوگا، مومن تو ہوگا مگر محسن نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام، ایمان اور احسان اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ تمام تعلیمات بندہ مومن کی دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ آج بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، اور ہمارے عمومی رویہ ایسا ہے کہ نمازیں پڑھ کے گویا کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے رب پر احسان کر رہے ہیں، اور زبردستی کی ہماری نمازیں، اگرچہ وہ عمل تو ہے لیکن اس میں حسن نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوا اور ہم نے کہا یار جلدی جلدی ہم نماز پڑھیں پھر کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، تو وہ جو بد دلی کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہے، رکن کی ادائی تو ہے لیکن اس میں احسان نہیں ہے، اس میں حسن نہیں ہے، اس میں خوبصورتی نہیں ہے، آپ محسن کے درجے پر نہیں آ رہے۔ عمل تو آپ کا وہ عمل کرنا آپ کے اسلام کی علامت تو ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے احسان کی علامت نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جو احسان حقیقی طور پر مومن سے مقصود اور مطلوب ہے۔ ایک دیکھیے، ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے نوکر، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے، نوکر اور غلام۔ جب ہم ان دونوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمیں یہ لفظ نظر آتا ہے کہ غلام بھی اپنے مالک کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، غلام جو ہے، اور جو نوکر ہے وہ بھی اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اسے جس کام پر لگا دیا گیا اس نے وہ کام سر انجام دے دیا۔ لیکن آپ ذرا اس بات کو دیکھیے کہ جو نوکر ہوگا، جو سرونٹ ہوگا یا جو امپلائی ہوگا، وہ 12 گھنٹوں تک تو آپ کی بات مانے گا، 13ویں گھنٹے میں وہ آزاد ہے، اب وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ لیکن جو غلام ہے، جب تک وہ غلام ہے وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ کی بات مانے گا۔ اگر ان دونوں باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے رب کے غلام ہیں، رب کے بندے ہیں یا رب کے نوکر ہیں، اگر ہم اپنے رویوں پر نظر رکھیں تو نوکر تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ میں یہ کروں گا چونکہ یہ میری ذمہ داری میں داخل ہے، میں یہ نہیں کروں گا چونکہ اس کے پیسے مجھے نہیں ملتے۔ تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے لیکن اس کا کرنا ہمارے نفس پر بھاری ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔
لیکن کہا کہ تم اپنے رب کے نوکر نہیں بلکہ اپنے رب کے غلام اور بندے ہو. اب تمہیں وہی کچھ کرنا ہے جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں ہر حال میں وہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ تم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہو کہ تم تو اپنا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں بیچ چکے ہو، اور رب ذوالجلال نے اس بکنے کے نتیجہ میں تم سے جنت کا وعدہ کر رکھا. تو جب جنت بھی مطلوب ہے اور اپنی مرضی بھی مطلوب ہے تو فرمایا کہ یہ مومن کا شعار نہیں ہے، بلکہ جس کے عوض میں اپنے آپ کو بیچا ہے، جنت اسی وقت ملے گی جب کامل طور پر اپنے رب کی بندگی اور عبادت کی جائے، اپنے رب کی غلامی کو قبول کیا جائے گا. یہ لے لیا جائے، یہ چھوڑ دیا جائے، پک اینڈ چوز کا رویہ اختیار کیا جائے. یہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہے، یہ میں کر لیتا ہوں. راتوں کو اٹھ کر 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بہت سارے امور اختیار کر لیے جائیں اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا کہ یہ حقیقی طور پر نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ احسان ہے، بلکہ یہ تو تمہارے رب کے بندہ ہونے کے بھی خلاف ہے کہ تم تو اس رب کے بندے ہو، اس کی بندگی کرنے والے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو، اس کے غلام ہو. جب غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تو تم اپنی مرضی اسلام کے سامنے کیسے چلا سکتے ہو؟ تم پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے؟ بلکہ مرضی تو اسی رب ذوالجلال کی ہے کہ جس کے ہاتھ پر تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اب جسم تمہارا ہوگا، مرضی رب ذوالجلال کی ہوگی، عمل تمہارا ہوگا، اس عمل میں منشا تمہارے رب کی ہوگی. اب تم نے جانا وہیں ہے جہاں جانے کا رب نے حکم تمہیں دیا ہے، تم نے رکنا اسی جگہ سے ہے جہاں سے رکنے کا تمہارے رب نے حکم دیا ہے. تب ہی جا کر تم اپنی بندگی کے مرتبے کو پا سکتے ہو. ابھی تک ہم بندہ نہیں بن سکے، ابھی تک ہم بندہ نہ بن سکے، ابھی تک ہم عبد نہ بن سکے، ابھی تک ہم عبادت کے لغوی معنی کو نہ پا سکے، ابھی تک ہم حقیقی معنوں میں رب کی بندگی کو نہ پہچان سکے. اسلام کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ احسان کہاں؟ اگر یہی بات اگر ہم سمجھنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کا مقصود ہم سے کیا ہے، رب ذوالجلال ہم سے چاہتا کیا ہے اور چاہنا کیا ہے. احسان کا جو حضور نے جواب دیا اسی پر میں بات کو ختم کر دوں. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کر کے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر آپ اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوں اور باس کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، آپ تو اسے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت آپ ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب کیمرہ لگے ہوتے ہیں تو خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس وقت تو آپ بالکل جو ہے اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی تھوڑی بہت نگاہ آپ کے باس کی یا جو آپ پر سپروائزر اس کی الگ ہوتی ہے تو آپ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جیسے ہی غافل ہوا تو آپ کا عمل تبدیل ہوا. تو یہاں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ حضور کے بارے میں فرمایا کہ محبوب آپ ہر وقت ہماری نظروں میں رہتے ہیں، اور عمومی حکم دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تم سے غافل ہو جاؤں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اب فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرنی ہے کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ویسا نہیں تو ایسا ضرور ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر عمل کے کرتے ہوئے یہ تصور پیدا ہو جائے، یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ یہ احسان کا نچلا درجہ ہے، یہ بھی نصیب ہو جائے تو ہماری عبادتوں کو معراج نصیب ہو جائے. لیکن دین کا مقصود اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ایک ہے رب کا تمہیں دیکھنا اور ایک ہے تمہارا رب کا دیکھنا. اب دیکھیے کہ کیف اصبحت یا حارث، تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے صبح اس انداز میں کی کہ میں سچا مومن تھا. تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میری نگاہوں کے سامنے ہیں. جو جنت میں لوگ آرام اور آسائش میں ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، جو جہنم میں عذاب دیے جا رہے ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو دیکھنا ہے
یہی وہ احسان ہے کہ جس کی جانب فرمایا کہ یہ تمام پردے تم سے ہٹا دیے جائیں گے کہ جب تم حقیقی طور پر اپنے اوپر اس عادت کو اختیار کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر اس زاویے سے جب عبادتیں کی جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرمایا کہ پھر تمہیں یہ لذت بھی مل جائے گی کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ رب کا جلوہ اور دیدار تو قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن رب کی قدرتوں کا اظہار اور اس کی رعنائیاں نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ انہی کے لیے ہوتی ہیں کہ جنہیں اولیاء اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا۔ تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پھر ہزاروں میلوں کی مسافتیں ہوں تو اللہ رب العزت اپنے دوستوں سے ان مسافتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور وہ مسافتیں دور ہو جاتی ہیں اور نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جہاں تک دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ پاتا ہے۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے اوپر اس بات کو طاری کیا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اب دیکھو ذرا تم اپنی رب کے قدرتوں کو کیسا دیکھتے ہو۔ یہ ہے احسان جسے ہم نے اپنی زندگیوں میں قائم کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، اور جب یہ پیدا ہو گئیں تو جان لیجئے کہ ہم نے اپنے رب کی اس حقیقی بندگی کو پا لیا، اپنے رب کی اس عظیم معرفت کو پا لیا جو ہماری زندگیوں کا مقصود ہے، مطلوب ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔